السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس سعیدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان۔ ناظرین، یہ کتاب کا خاص تحفہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے سعیدی جی چینل اسلامک پاکستان کی طرف سے۔ ناظرین، یہ کتاب کا تحفہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کمنٹ میں اپنا نام اور فون نمبر لکھنا ہے۔ 25 جنوری کو قرعہ اندازی ہوگی۔ جس خوش نصیب کا نام اس قرعہ اندازی میں نکلے گا، ناظرین اس کو یہ کتاب کا خاص تحفہ پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی کے بٹن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ روزانہ کی ہماری نئی آنے والی جو ویڈیوز ہے وہ جلدی ناظرین آپ کو مل سکے۔ ناظرین، یہ کتاب کا تحفہ آپ کو پیش کر رہے ہیں ضلع راجن پور کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ سعید المدارس نوشہرہ شرقی ضلع راجن پور کی بزم حسین کی طرف سے۔ ناظرین، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگو، اعمال نیت ہی پر ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، لہٰذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کی رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہے۔ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے یا کسی عورت کی جانب ہو اس سے شادی کرے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس نے اس کی طرف ہجرت کی ہے۔ ناظرین، اس راوی رسول کا مختصر تعارف سماعت فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب عام و فیل کے 13 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ 39 مردوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ناظرین 2 نبی کو ایمان لائے اور 13 ہجری اور 13 جماعت الثانی بروز سہ شنبہ آپ خلافت پر آئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام فیروز مجوسی نے نماز فجر میں آپ کو زخمی کیا۔ 3 دن کے بعد 28 ذی الحج کو بروز 2 شنبہ آپ شہید ہوئے اور روز پاک میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ دفن ہیں۔ ناظرین، آپ کی عمر پاک 63 سال اور 10 سال 6 مہینے 5 دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ نے خلافت کی ہے اور آپ کے زمانہ خلافت میں ناظرین وقت کے 2 عظیم فرعون قیس و کسریٰ اور ایران کی ہزارہ سالہ جابرانہ ظالمانہ سلطنت نے پاش ہوئی۔ ناظرین، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو حفص ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ ناظرین، ام الاحادیث حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان میں سے 19ویں یہ تھی کہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں منتخب کی ہیں، ان پر اعتماد کرنا، پھر ان حدیث کو بھی ان 5 حدیثوں میں ذکر فرمانا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں، مکے میں ایک شخص جس کا نام ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ام قیس نے یہ شرط رکھی کہ تم مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلو گے، میں تم سے نکاح کروں گی۔ ناظرین، انہوں نے اس کی طرف ہجرت کی، ان دونوں کا نکاح ہوا اور ان کو وہاں کے لوگ مہاجرین جو تھے ام قیس کے نام سے پکارتے تھے۔ ناظرین، اور حدیث پاک سماعت فرمائیں، اور یہ حدیث پاک ناظرین قدسی ہے۔ جب کوئی میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھنا، جب بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو وہ ایک نیکی لکھو، اگر کر سکے تو 10 لکھو۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے موقع پر اور ارشاد فرمایا، مدینہ کے کچھ لوگ اپنے مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئے تھے، ان کو ثواب میں شریک ہوا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ سکے، لیکن اپنی نیت کی بدولت ثواب میں بھی شریک ہے اور مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ ملا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے
تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دے آپ قاری محمد یونس سعیدی کو اجازت۔